السلام علیکم۔ نالج بنڈل میں آپ کی ہوسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے ویوز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ یہ مشہور تاریخی جملہ اس بہادر اور نڈر انسان کا ہے جسے بچپن سے ہی شیر بہت پسند تھے۔ اسے شیروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو شیروں کا شکار گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلتا تھا۔ سرنگاپٹم میں اس نے ایک مسجد اعلیٰ تعمیر کروائی اور اس مسجد کا رنگ بھی شیر جیسا کروایا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے میں یہاں کس تاریخ ساز شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں؟ جی ہاں، میں یہاں مسلمانوں کے ایک عظیم نڈر سپہ سالار ٹیپو سلطان کی بات کر رہی ہوں، جو نہ صرف بہادر انسان تھے بلکہ ایک بہترین حکمران کی حیثیت سے برصغیر میں ہر دل عزیز شخصیت کے مالک بھی تھے۔ 10 نومبر 1750 کو بنگلور میں پیدا ہونے والے حیدر علی کے فرزند انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والی 18ویں صدی کے آخری مجاہد تھے۔ مغلیہ سلطنت جب زوال کا شکار ہو گئی اور انگریزوں نے پورے برصغیر پر قبضہ جمانے کے لیے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ باپ بیٹے حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کو 50 سال تک ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا اور شاید انگریزوں کو بحر عرب میں ہمیشہ کے لیے غرق بھی کر دیتے اگر ٹیپو سلطان کی فوج کے اہم افسر میر صادق اور پورنیہ غداری نہ کرتے۔ میسور کی چوتھی جنگ ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان جاری تھی۔ دونوں طرف سے شدید حملے جاری تھے۔ ٹیپو سلطان کا پلڑا آہستہ آہستہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کفر کے آگے ڈٹ جاؤ تو وہ زیادہ دیر تک پاؤں نہیں جما سکتا۔ انگریزوں نے میر صادق سے خفیہ ملاقاتیں کر کے اسے ڈرایا کہ ٹیپو سلطان کی کہانی بس اب ختم ہونے والی ہے، پھر تمہیں ہمارے تعب سے کون بچا سکے گا؟ اگر خیریت چاہتے ہو تو ہماری حمایت کر دو، ہم تمہیں تمہارے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح دوسرے سے بھی معاہدہ کیا گیا۔ میر صادق نے سرنگاپٹم کے مضبوط قلعے کا نقشہ انگریزوں کو فراہم کر دیا، جس کی وجہ سے قلعے میں موجود اسلحہ، ٹیپو اور دیگر کئی اہم مقامات کے بارے میں انگریزوں کو پتہ چل گیا۔ دوسری جانب جنگ میں ایک معمولی سے وقفے کے دوران پورنیہ اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر پیچھے لے آیا کہ وہ اپنی تنخواہ آ کر لے جائیں۔ اس میں محب الوطن سپاہی جو اپنی جگہ ٹھہرے رہے، یہ کون سا وقت ہے تنخواہ لینے کا؟ لیکن پھر بھی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد پیچھے چلی گئی۔ بس اسی موقع سے انگریزوں نے فائدہ اٹھا کر بھرپور حملہ کر دیا۔ اسلحہ ڈپو کو آگ لگا کر خاکستار کر دیا گیا اور فوج کے دستے کی پسائی نے ٹیپو سلطان کے اس مضبوط قلعے کو کھوکھلا کر دیا۔ سلطان نے ان غداروں کی غداری کا سن کر کہا، اس غداری کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں اس ملک میں محتاج اور ذلیل و خوار ہو کر ایک دانہ چاول اور پیاز کی ایک گٹھی کو ترسے گی۔ اس اہم موقع پر ایک افسر نے سلطان سے کہا، آپ انگریزوں سے عافیت طلب کر کے اپنے خاندان کو رسوا ہونے سے بچا لیں۔ غیرت مند سلطان نے پلٹ کر غصے سے جواب دیا، گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ 3 مئی 1799 کو عالم اسلام کا یہ عظیم سپوت دشمن کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی پر انگریز پھولے نہیں سما رہے تھے اور وہ خوشی سے چلا اٹھے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے